اس کے ساتھ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے قربانیاں دی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا کہ جس پر علماء کرام کی لاشوں کو لٹکا کر ان کی کھالیں نہ کھینچی گئی ہوں۔ اس جنگ آزادی کے لیے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ جہاں پر قائد اعظم کی قربانیاں ہیں تو اس کے پیچھے مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ وہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ اگر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کو دیکھا جائے تو وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ وقت عزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور پھر کچھ لوگوں نے اس پر سازش کر کے وہ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، اور جب ان سازش کرنے والوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو فرقہ وارانہ اور مسلکی اختلافات کی طرف اس کو دھکیل دیا، جو بہت بڑا خطرناک اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ دہشت گردی، مسلکی اختلافات اس ملک کے اندر اتنے زیادہ آگے چلے گئے کہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، انسان آج اس مقصد کو بھول گئے ہیں۔ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ پوری دنیا میں دو ریاستیں ہیں کہ جن کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ایک سعودی عرب اور دوسرا ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور جب آئین اور قانون بن رہا تھا اس وقت آئین اور قانون یہ بن رہا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر جو بھی آئین بنے گا، جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اور تمام ہمارا عدالتی نظام جو ہوگا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ آج ہم اپنے عدالتی نظام کو دیکھیں، ہم اپنے پورے پارلیمنٹ کا جو نظام ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ وہاں پر جو نافذ ہونے والے قوانین ہیں کیا ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ آج اس وقت قرآن و حدیث میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی تھی کہ جو چوری کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، جو شادی شدہ آدمی زنا کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، غیر شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو قانون بنتا ہے پھر اس قانون کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنے چوری کرنے والے لوگ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا ہو، کتنے زنا کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سنسار کیا گیا ہو، یا ان کو کوڑے لگائے گئے ہوں، یا ان کو کسی قسم کی سزا دی گئی ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہمیں عطا کیا گیا، اور یہ اس مقصد کے لیے دیا گیا تھا کہ اس ملک پاکستان کے اندر جو بھی آئین بنے گا، جو بھی قانون بنے گا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر طرح سے اس ملک پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس ملک پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ملک کی سلامتی اور بقا اس میں ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کی عزت، مال اور جان کی حفاظت ہو جائے، اور ملک کی خوشحالی اس کے اندر ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملک کے جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دی جائے۔ ملک کے اندر ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی جائے، ملک کے اندر مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام انسان یہ یکجا جمع ہو کر اس ملک کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے کوشش کریں۔ یہ ملک ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس ملک کے ساتھ محبت کریں، صرف نعروں کی حد تک نہیں بلکہ ہمارے کردار سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اس کی خوشحالی کے لیے ہم کوشش کریں، اس کی بقا کے لیے ہم کوشش کریں، اور اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کے خلاف ہم ہر وقت تیار رہیں، اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ہم دبانے کی کوشش کریں اور ہم اپنا کردار ادا کریں، اور اس ملک کے اندر رہنے والے انسانوں کے متعلق اور ان کی خدمات کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں اور کیا عمل کر رہے ہیں
یہ ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ اگست کا مہینہ آتے ہیں، یہ اگست کا مہینہ ہمارے دلوں پر دستک دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھے کہ ہم نے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ محبت کریں اور وہ دعا کریں کہ جو کسی شاعر نے دعا کی تھی، یا اللہ عرض مقدس پر اترے وہ فصل گل کہ جس کو اندیشہ زوال نہ ہو، کہ ہمارے اس ملک کے اندر وہ فصل گل اترے کہ جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ میرا اللہ میرے اس ملک کو سلامت رکھے، میرا اللہ ہمارے اس ملک کو خوشحال اور ہر قسم کی بدامنی سے محفوظ رکھے، خوشحال بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ہر طرح سے کوشش کریں اور ہم اپنا کردار ادا کریں کہ ہم اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہر وقت تیار